السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ ہم غار حرا کے پاس ہیں۔ غار حرا جس پہاڑ پر ہے اس کا نام ہے جبل النور۔ جبل النور یعنی نور کا پہاڑ یہ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ سارا وہ پہاڑ ہے اور غار حرا یہاں پر ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اوپر نہیں جا سکتے، ان کی وجہ سے ہم پھر یہیں تک ہی محدود ہیں۔ یہ پہاڑ کا جو حصہ یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہ پورا پہاڑ اس طرح سے کراس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں مکہ سے آتے اور یہ پورا پہاڑ چڑھتے ہوئے اس طرف سے یوں گھوم کر پہاڑ کی اس طرف سے گھوم کر یہاں اس کونے پہ آتے تھے۔ یہاں پر وہ غار ہے، دوسری طرف یہاں وہ غار ہے۔ اچھا، یہ غار آپ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ بہت ساری ہیں، ان میں آپ نے دیکھی ہوگی یہ غار، اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا۔ لیکن ہم اس غار سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی اور اس غار کے تعلق سے وہ باتیں ہم نہیں سیکھ پائے، یا بہت سارے لوگوں نے نہیں سیکھی، یا ہم اس میں کوتاہی سے کام لیتے رہے، جو باتیں ہماری زندگی بدل سکتی ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آپ کو ابھی نہیں عطا کی گئی تھی، اس سے پہلے یہاں پہ آتے تھے۔ اور مقصد کیا تھا؟ صحیح بخاری میں یہ غالباً دوسری حدیث ہے، دوسرے نمبر کی حدیث، اس میں یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو آپ کچھ راتوں کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے کچھ کھانا بنا دی تھی، کچھ راتیں رہنے کے کچھ دنوں کا، اور آپ یہاں پہ آ کر گزارا کرتے تھے کچھ دن۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مال و دولت تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت مال و دولت تھا، آپ کے کہنے پر انہوں نے اس کو بھی قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ لگتا تھا کہ زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، تو بس آپ پھر یہاں پہ آ جایا کرتے تھے۔ یہاں پہ آ کے آپ ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، چند گھنٹے نہیں، ایک دن نہیں، بلکہ ایک سے زیادہ دن یہاں پہ گزارا کرتے تھے، راتیں بھی۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چیز جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ کوئی چیز مسنگ ہے زندگی میں، اس کی تلاش میں یہاں آتے تھے۔ اور وہ اصل میں یہ تھا کہ آپ ایک راہ پانا چاہ رہے تھے کہ کس راہ پر زندگی گزاری جائے، کیسے گزاری جائے، کن ہدایات کے مطابق گزاری جائے۔ تو پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ کا انتخاب کیا، سبحان اللہ، پہلی وحی کے لیے۔ پہلی وحی کے لیے خانہ کعبہ کا انتخاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، مسجد حرام کا انتخاب نہیں کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کا سکون تلاش کرنے کے لیے اور زندگی میں کوئی چیز جس کی کمی محسوس ہوتی تھی یا راہ حق کی تلاش میں آتے تھے۔ اتنی یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسلام میں سبحان اللہ پھر اسی طرح کا ایک موقع دینے کے لیے انسان کو تہجد کو مشروع کیا گیا اور اعتکاف کو مشروع کیا گیا، تاکہ کوئی جگہ ہماری زندگی میں ایسی ہو، کوئی وقت ایسا ہو کہ جس میں ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس، اور کوئی تیسرا نہ ہو، ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں، اور ہم اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ اور پھر اس سے جو نور نازل ہوا اور نور اس سے پھیلا، وہ وحی کا نور ہے۔ غار حرا تو ہم سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس نور کو حاصل کرنے کی ہم میں سے بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ جو نور اس غار پر نازل ہوا اور اس کی وجہ سے اس کا نام جبل النور پڑا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کی جہالتیں اور تاریکیاں ختم ہوئیں، ہم نے اس نور کو چھوڑ دیا اور دوبارہ سے انہی تاریکیوں میں چلے گئے جو اسلام سے پہلے تھی۔ بس جس کو اس غار سے لگاؤ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے، تو اسے اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر سیکھنی چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیکھنی چاہیے۔ پھر وہ واقعی محبت میں سچا ہوگا کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تعلق ہے اور محبت ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی باتیں اور بھی کئی دروس اور لیسنز ہیں، انشاءاللہ دوبارہ کبھی بیان کریں گے ان سارے مقامات سے متعلق۔ بارک اللہ فیکم۔